گانا سنتے ہیں کان میں لیڈ لگا کر، کل قیامت میں اللہ سیسا ہے نا، یہ سیسا، اس کو پگھلا کر آپ کے کانوں میں ڈالے گا گانا سننے کی وجہ سے۔ لیکن قرآن پڑھو گے، اگر اس پر عمل کرو گے، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن سے محبت ہے، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جو مقام حافظ کا ہوگا وہی مقام آپ کا بھی ہوگا۔ اور پتہ ہے کیا مقام ہوگا؟ سارے لوگ ایک طرف، پی ایم سی ایم تو اور کان پکڑا دیے جائیں گے، مرغا بنا دیے جائیں گے ان لوگوں کو، تم بہت گھوٹالہ کیے ہو۔ لیکن ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قاری قرآن جو ہوگا، اللہ کہے گا کہ اچھا تم قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتے تھے، جاؤ جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے ویسے تم پڑھتا جا، اور جنت کے دروازوں پر چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور اکیلے مت جاؤ، 10 آدمی کو لے لو اپنے ساتھ میں جو تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے استاذ ہیں، اور تم کو پڑھانے میں جس نے پیسہ خرچہ کیا ہے ان کو بھی ساتھ میں لے لو۔ 10 آدمی کو، وہ کہے گا کہ اللہ 10 آدمی جن میں سے 5 تو جہنمی ہیں، میں کیسے لے کر جاؤں؟ اللہ کہے گا ارے جن پر جہنم واجب ہے ان کو بھی لے لو، تمہارے وجہ سے، تمہارے صدقے میں، اس لیے قرآن پڑھتا جا، 10 آدمیوں کو جنت کے دروازوں پر لے کر چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا جنت میں۔ یہ مقام کس کا؟ قرآن پڑھنے والے، گانا گانے والوں کا نہیں۔ یہ جو گانا گانے والے ہیں، ڈانس کرنے والے ہیں، یہ تو کان پکڑ کر مرغا بھینس بنا دیے جائیں، پہلے ان کی بندر کے طرح لال کر دیا جائے گا مار مار کر، کہ کیوں نہیں قرآن سیکھے، کیوں نہیں نماز سیکھے۔ اللہ پوچھے گا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی قرآن کی کتابت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، وفات کے بعد بھی بہت کم عمر تھے۔ ہمارے نوجوان جو 15-16 سال کے ہوتے اتنی عمر تھی، لیکن قرآن کے حافظ تھے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر حفظ نہیں آتا ہے کرنا، آپ نہیں کر سکتے، آپ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت ضرور سیکھیے۔ اللہ کے قریب بننا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں 2-3 منٹ میں، 12:30 ہو چکا ہے، 12:30 2-3 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ، میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک بہت بڑا یودھا ہمارے بھارت میں گزرا، کون؟ شیر ہندوستان ٹیپو سلطان۔ انگریز ڈرتا تھا ٹیپو سلطان کا نام سن کر۔ پتہ ہے جس دن وہ شہید ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے، جب وہ باہر نکلا محل سے باہر تو اندر سے دروازہ بند کر دیا، تو جب ان کو اندر جانا تھا لڑتے لڑتے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو دروازہ دیکھا اندر سے بند ہے تو باہر شہید ہو گئے۔ لیکن جس دن وہ شہید ہونے والے تھے اس دن ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی، دونوں ہاتھ میں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا معمول تھا ڈیلی فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ قرآن تلاوت کرتا۔ بادشاہ تھا لیکن نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اسی لیے کسی انگریز سے ڈرا نہیں تھا، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرا۔ بیک وقت چاروں طرف دشمن، اپنے بھی لوگ اس کے دشمن، لیکن کسی سے ڈرا نہیں، صرف اللہ سے ڈرتا تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ ڈیلی کا معمول، نماز پڑھی فجر کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کی، باہر گئے باغات میں، گھوڑے لے کر گھڑ سواری کرتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے۔ آج کل ہمارا نوجوان کہاں، کثرت نہیں، ورزش نہیں۔ ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک جاگتا ہے اور فجر کے بعد بھی سوتا ہے، 8-9 بجے تک سوتا ہے۔ کثرت نہیں، ورزش نہیں، ایکسرسائز نہیں، باڈی ہوا پہلوان، پھونک دیجئے تو نوجوان اڑ جائے گا ہوا میں۔ منہ میں اتنے پڑیا ڈال لیتے ہیں کبھی کبھی کہ دانت تو ایسا دیکھنے کے لائق نہیں، ایک دم بالکل پتہ نہیں کیا چبائے رکھتے ہیں۔ شاید آسام میں ہو نا، اتر پردیش چلے جائیے آپ، راجستھان چلے جائیے، ان علاقوں کے اندر تو لازمی ہے پاکٹ میں 15-15 20-20 پڑیا۔ ان سے کچھ پوچھئے بھائی کتنے دور میں پہنچیں گے، سفر کتنا وقت کا رہ گیا، وہ کہے گا منہ میں ڈالا ہوا ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔
ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، دوڑ لگانا، کثرت کرنا غلط نہیں ہے، نیت صحیح ہے آپ کی، بلکہ آپ قوی مومن ہیں تو اللہ کے نظر میں ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہیں اللہ کے نظر میں۔ اسی لیے باڈی بناؤ، سلمان خان کو دیکھ کر نہیں، باڈی بناؤ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کو دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ باڈی بلڈر تھے، ایک ہی مکہ تھپڑ مارا تھا، ایک فرعونی کو وہیں مر گیا تھا، اتنی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کے بازوؤں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ روکانا مشہور پہلوان تھا، انڈرٹیکر فیل، کھلی فیل، اور کون کون راک فیل، جو آج کل کا یہ WWF میں ڈپلیکیٹ پہلوان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بڑا پہلوان رکانا تھا، جب مقابلے کی باری آئی تو جناب محمد رسول اللہ نے ایک ہاتھ یہاں ایسے پکڑا، اٹھا کر ایسا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں میں وہ طاقت ہے بالکل نہیں۔ اب آپ پہلوان پھونک دیجئے تو گر جائیں گے۔ کیوں؟ کبھی یہ اپنی صحت پر دھیان نہیں رکھتے، کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی تمباکو کھاتے ہیں، کبھی پڑیا کھاتے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی رکشا کرو۔ بہرکیف ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوا اس دن 2 ہاتھ سے تلوار چلا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ ٹیپو سلطان ہر دن ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا کیونکہ ہر دن ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا۔ جس دن شہید ہوا ٹیپو سلطان اس دن 2 پارے کی تلاوت کر کے آیا تھا، تو اللہ نے ان کی دونوں ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلا رہا تھا میدان کارزار میں، اور تاریخ کے اندر ایسا کوئی یودھا پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہو۔ یہ اگر طاقت تھی تو وہ 2 پارے قرآن کریم کی شاید طاقت تھی کہ جو انگریز بھی ڈرتا تھا ٹیپو سلطان کا نام سن کر۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن سے محبت پیدا کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ قرآن کا حافظ ہوگا تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم کا، مولانا کا، مفتی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے حضرت جی آپ